تو بعض اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین قرار دیا. یعنی اذکار میں سے کچھ اذکار ایسے ہیں کہ سب سے افضل ہیں، سب سے بہترین. مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا افضل کلام کون سا ہے؟ افضل کلام، افضل ذکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ اللہ للملائکہ، سب سے افضل ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے چن لیا. یعنی اذکار میں سے اس ذکر کو اللہ نے چن کر فرشتوں کو دیا کہ تم یہ ذکر کرو میرا. چنانچہ لاتعداد فرشتے وہ کلمات پڑھ رہے ہیں، ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی زمین و آسمان اس ذکر سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور بعض روایت میں سبحان اللہ والحمد للہ. فرمایا کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے چن لیا. یعنی شریعت کتنی مبارک ہے کہ انتہائی ایک آسان کلمے کو، ایک آسان کلام کو افضل ذکر قرار دے دیا، جس کو پڑھنا اور یاد کرنا سب کے لیے ممکن، کوئی مشکل نہیں. افضل ذکر اس لیے کچھ معنی کا استحضار بھی ہونا چاہیے، تاکہ جب ذکر آپ کر رہے ہوں تو آپ کی جو قلبی کیفیت ہے اور جو آپ کا فہم ہے اس کی مطابقت حاصل ہو جائے. یعنی جو چیز زبان پر ہے وہی چیز صحیح فہم کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں ہے. یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ کلمہ تنزیہ ہے، جس کا معنی اللہ تعالی ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی کوتاہی سے پاک ہے. اور یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا، پاک قرار دینا ہر نقص اور ہر عیب سے. یہ تنزیہ ہے. ہماری تنزیہ جو ہے یہ صفات کے اثبات کے ساتھ، تبھی آگے وبحمدہ ہی ہے کہ اس کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ ہے. حمد کیا ہے؟ تعریف کا مستحق ہونا. کتنی تعریفیں؟ ساری تعریفیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ساری تعریفوں کا مستحق ہے وہ، اور ساری تعریفوں کا مستحق وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے کمال سے متصف ہو. اس کائنات میں جو بھی کمال ہے اللہ اس کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اہل ہے. تو سبحان اللہ میں جو تنزیہ ہے، یہ تنزیہ ہم کرتے کرتے تعطیل تک نہیں پہنچتے کہ اس کی ساری صفات کا انکار کر دیں. یہ بہت سے گمراہ فرقوں کا الہاد ہے کہ انہوں نے تنزیہ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے ثابت اسماء اور صفات کا انکار کر دیا. یا بعض فرقوں کا الہاد یہ ہے کہ انہوں نے محض تنزیہ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے حقائق کو مسخ کر دیا، مرضی کی تعویلیں کی. مگر جو ہمارا موقف اہل السنہ اہل الحدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تنزیہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لیکن جو صفات کمال ہیں اللہ ان کا مستحق ہے. یہ سارے معاملے آپ کے ذہن میں ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ، معنی اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال کا مستحق ہے. جب یہ معنی آپ کے ذہن میں، یہ فہم آپ کے پاس موجود ہو اور اس فہم کے ساتھ آپ یہ کلمات ادا کریں، یقیناً یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوں گے اور اس کی محبت کے حصول کا باعث ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات چن کر فرشتوں کو دیے ہیں کہ تم نے میرا ذکر کرنا ان کلمات کے ذریعے. اور یہ انتہائی بابرکت شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر اپنے فرشتوں کو دیا، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بھی عطا فرما دیا. آسمانوں پر فرشتے اللہ کا ذکر کرتے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. تم زمینوں پر کرو، زمین و آسمان کو اس ذکر سے بھر دو، اس کا اجر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، صباحا و مساء کے الفاظ بھی ہیں کہ جو بندہ صبح اور شام 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی کہے گا، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر.
ہماری زمین کا ایک حصہ خشکی پر ہے اور ایک بڑا حصہ پانی، پانی زیادہ ہے خشکی کم ہے، تو اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا؟ جتنا زمین پر پانی ہے، زمین کی پشت پر جو پانی ہے اس کے مقدار اور اس کے وزن کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ صبح و شام یہ ذکر کرتا رہے 100 بار، لا یاتی احد یوم القیامہ افضل منہ یا مثلہ، قیامت کے دن اس سے افضل کوئی نہیں آئے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی یہ بندہ سب سے افضل ہوگا جس نے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام ان کلمات کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا ہو۔ اس سے افضل کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اس جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ شخص جو 100 بار یہ ذکر کرتا ہو اور پڑھتا ہو وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، یا جس شخص نے اس سے زیادہ یہ عمل کر لیا ہو، 100 سے زیادہ پڑھ لیا ہو، وہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔